انبیاء علیہ السلام کامل شرائع لے کر کے آتے ہیں. پوری زندگی کا جتنا نظام ہے پیغمبرانہ حیات اور زندگی اس کے لیے مشعل راہ ہے. کوئی ایک کونا کانچا ایسا نہیں ہے جس میں انسان کو آزادی کی اجازت ہو. جہاں یہ فکر میں یا عقیدے میں یا عمل میں آزاد ہوا وہاں یہ دین سے نکل جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منڈی تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے. آپ نے اناج بیچنے والے سے کہا کہ نیچے اور اوپر ایک جیسا ہے؟ اس نے جی حضرت ایک ہی ہے. حدیث میں ہے حضرت نے آستین چڑھایا اس اور اس کے بیچ میں ہاتھ دے دیا. جب ہاتھ باہر آیا تو وہ گیلا تھا پورا. تو آپ نے کہا اللہ عکست الٹا کر کے رکھ لیتے, پھیلا دیتے. یہ جو صحیح سمجھ کر کوئی خرید کے لے جائے گا تیرا کھانا پینا حرام ہو جائے گا. ایمان و اعمال میں اس بات کی ضرورت ہے کہ معاملات بھی آدمی کے صحیح ہو, معاملات کا دیانتدار ہو. معاملے میں بھی صدق اور ایمان کی شدید ضرورت ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا کہ حضرت زید بن ارقم نے ایک سودا کیا ہے اور وہ سودا جو ام المومنین نے سنا تو وہ صحیح نہیں تھا. ہدایہ ثالث میں ہے کہ ام المومنین نے زید بن ارقم کو خط لکھا کہ اس خرید و فروخت سے فوراً پیچھے ہٹو اور توبہ کرو اور توبے کا اعلان کرو. وَإِلَّا فَأَبْطَلَ اللَّهُ حَجَّكَ وَجِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس غلط لین دین پر آپ قائم رہے تو یاد رکھنا جو حج نبی کے ساتھ کیا اور جو عمر پر جہاد کیا 19 غزا میں حضرت زید بن ارقم ساتھ رہے, یہ سب کا سب اللہ باطل کر دے گا. سارا نظام تیرا تباہ ہو جائے گا. ایسے معاملے کرتے ہو ناجائز. امام محمد امام اعظم کے دوسرے بڑے شاگرد ہیں. ان سے پوچھا گیا کتبت فی کل شیء وما کتبت فی الورع والتقوی. سب کچھ لکھا آپ نے لیکن تقوی اور پرہیزگاری پر کتاب نہیں لکھی. انہوں نے کہا انی صنفت فی البیوع, میں نے خرید و فروخت کے مسائل لکھے ہیں, میں نے معاملات پر کتابیں لکھی ہیں. جب ایک آدمی کی خرید و فروخت اور معاملات صحیح ہو اس کا سارا نظام زندگی صحیح ہوگا. جس طرح آدمی مسجد میں مطیع اور عابد ہوتا ہے یہی نظارہ بازار میں بھی ہوگا. یہی نظارہ دشمن کے ساتھ سلوک میں بھی ہوگا. اللہ اکبر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان جنگیں ہو رہی تھی اور معاویہ کو خاصا تنگ کیا تھا. تو حضرت معاویہ نے اپنے کمانڈروں سے مشورہ کیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی اب کی جو مدت ہے معاہدے کی اس تک مشکل سے پہنچیں گے اور مدت ختم ہوتے ہی ان پر حملہ کریں گے. تو انہوں نے فوج سرحدوں کے قریب کر لی. جب معاہدے کا وقت پورا ہو گیا تو فوج سرحدوں کے اندر داخل ہو. رومی بادشاہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا. جب پتہ چلتے تو اسلامی فوج رومیوں کے دارالخلافہ اطاتالیہ تک پہنچ رہی تھی اور بس چند دن باقی تھے روم فتح کرنے.
سخت گرمی کا زمانہ ہے، دوپہر کا وقت ہے اور اسلامی فوج آگے پیش قدمی کر رہی ہے۔ اس دوران دور سے ایک آواز آ رہی ہے، وفاء لا غدرا، پھر آواز آ رہی ہے، وفاء لا غدرا، اے معاویہ عہد پورا کرو، غداری نہیں کرو۔ معاویہ کو فوج نے کہا کہ پیچھے سے کوئی شاہ سوار آ رہا ہے اور نعرہ لگا رہا ہے، وفاء لا غدرا۔ معاویہ نے حکم دے دیا کہ فوج رک جائے۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آئے، گھوڑے سے اترے، سر اور منہ ڈھانکا ہوا تھا کیونکہ سخت گرمی تھی، گرد و غبار اڑ رہی تھی، اس نے بچنے کے لیے جب منہ کھولا تو تمام صحابہ دنگ رہ گئے کہ وہ حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، او ابتدائی مسلمان جس کو نبی نے کہا تھا کہ اس وقت سختی بہت ہے، تکلیفیں ہیں، تھوڑا صبر کر کے آنا، اس وقت آئے تھے اور حضرت سے آتے وقت پوچھا تھا آپ کون ہے؟ کہ میں نبی ہوں۔ نبی کیوں آتے؟ بتوں کو توڑنے، اللہ رحمان کی عبادت کرنے۔ آپ کے ساتھ کون کون ہے اس وقت؟ کا ایک حر ہے ابو بکر اور ایک عبد ہے زید ابن حارثہ، بس یہ دو آدمی۔ اس نے کہا میں ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پڑھ فرمایا ان الشدائد اليوم کثیر، تکلیفیں بہت زیادہ ہے، میرے اللہ نے مجھ سے امداد کا وعدہ کیا ہے، جب اس امداد کے چشمے پہاڑوں کی چوٹیوں سے بہنے لگے اور اس کی روشنی اندھیرے میں ہونے لگے تو پھر آپ آ جائیں۔ یہ بعد میں آئے تو حضرت معاویہ نے ان کا تعارف کیا کہ یہ جلیل القدر صحابی ہے پیغمبر کے، اور جب معاویہ تعارف کرنے لگے تو اس نے ایسا کیا کہ بس رہنے دو، تو معاویہ چپ ہو کہ اجازت بھی نہیں دے رہے بولنے کا، جو یہ کر کیا رہا ہے؟ کہا یہ تو غلطی ہو گئی ہے۔ کہا حدیث یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا عہد و پیمان ہو، جب تک اس نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ بھئی میں آئندہ معاہدے کا پابند نہیں ہوں، مجال نہیں کہ آپ اس کے ملک میں داخل ہو گئے، یہ ساری فتح غلط ہے۔ معاویہ نے فوج کو آرڈر دے دیا کہ واپس ہو جاؤ، فتح شدہ شہر، ملک سارے کے سارے واپس۔ لوگ آج دو آنے اٹھنی کے لیے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، نہ حجوں کا خیال، نہ عمروں کا، نہ جماعت کا، نہ تبلیغوں کا، نہ جہاد، نہ چیزیں لت پت۔ آدھا کابلی خبر ہے ٹول انجاس عرصے پلید۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ معاملات میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اونٹ دیا تھا ہدیے کے طور پہ، غریب آدمی تھا۔ وہ اونٹ بڑا پیارا تھا، حضرت عمر کو بہت پسند تھا، جانوروں سے اولاد جیسی محبت ہوتی۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے دیکھا وہ ایسا لاغر ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے اس کا وہ ظالم اس کو گھاس نہیں دیتا ہے اور کام لیتا ہے۔ اس نے کہا وہ ذرا تھوڑی گھاس کی کمی ہے اور اس کو دوڑاتا رہتا ہوں۔ تو وہ اونٹ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ کھڑے کھڑے خود بخود ہل رہا تھا ضعف کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ میں نے اس کو اونٹ دیا تو میرے اونٹ کا یہ حشر کر لیا۔ آپ نے کہا وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اس کا ہو چکا ہے، ایک بات۔ اور فرمایا لا تعد فی ہبتک، جو چیز تم نے دی ہے واپس نہیں لے سکتے۔ العائد فی الہبہ، دینے والی چیز واپس لینے والا کل یعود فی قیہ، جیسے کتا قے کر لے اور پھر چاٹنے کے لیے بیٹھ جائے۔ میرے صحابی ہو، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے۔ لوگ چیزیں دیتے ہیں پھر جب مفاد دیکھتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ تمہیں پیغمبر کے حدیث سے حیا نہیں آتی؟ قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں
تم سمجھو کہ میں نے تسبیح پڑھی ہے، میں تبلیغوں میں گیا ہوں، میں بزرگوں کے ساتھ رہا ہوں، ادھر سے اعلان ہو جائے گا کہ یہ کتا ہے اور اس کے سامنے اس کی قید ڈالو، سب 18,000 اقوام کے سامنے چاٹے گئے، استغفر اللہ واتوب الیہ، الحمدللہ رب العالمین۔